بسم الله الرحمن الرحيم 29واں پارہ سورۃ مبارکہ 17 سے 33 تک۔ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اللہ مالک کی توفیق سے رب ذوالجلال کے بیان کردہ ایک نصیحتوں، دروس اور عبرتوں سے لبریز واقعہ کے سمجھنے سمجھانے کی عاجزانہ کوشش کا گزشتہ سبق سے آغاز کیا گیا۔ واقعہ کا خلاصہ: ایک باغ کے مالک کچھ بھائیوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ جب پھل کی کٹائی کا موقع ہو تو مسکینوں سے جان چھڑائی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے تدبیر یہ اختیار کی، راتوں رات لوگوں کے صبح کرنے سے پہلے، مسکینوں کی آمد سے پہلے پھل کو کاٹ کے لے جائیں، نہ مسکین ہمیں دیکھیں اور نہ ہم ان کو دیکھیں، تو پورے کا پورا پھل لے کے چلے جائیں۔ رب العالمین کو ان کی یہ تدبیر پسند نہ آئی، راتوں رات باغ پر عذاب آیا اور باغ کا نام و نشان مٹ گیا۔ اب کرنے لگے ایک دوسرے کو ملامت اور اللہ کے حضور توبہ۔ تو یہی واقعہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے قیامت تک جو آئیں گے یہ بیان کیا۔ اللہ کریم کی توفیق سے اس واقعہ میں اللہ جانے کتنے دروس، نصیحتیں اور عبرتیں ہیں، ان میں سے کچھ ان کے بیان کا گزشتہ سبق سے آغاز کیا گیا۔ آخری بات جو عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی کہ ہم انسان باوجود اگر ہم میں کچھ عقل ہے بھی تو باوجود انتہائی محدود عقل کے اپنے آپ کو وہ سمجھتے ہیں جو ہم ہے ہی نہیں، اور یہی ہماری بربادی کا ایک بنیادی سبب ہے۔ کس کی بربادی کا؟ کہنے والوں کی اور سننے والوں کی، مگر جس پر رب رحم کرے۔ اور یہی چیز ان باغ والوں کی بربادی اور تباہی کا سبب ہے۔ یہ بات گزشتہ سبق میں اللہ کی توفیق سے ہو چکی۔ آج کے سبق میں آغاز کرتے ہیں آیت شریفہ 18 سے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، اور انہوں نے استثناء نہ کیا۔ حضرات مفسرین نے اس کے جو معنی بیان کیے ہیں ان میں سے دو جو میرے علم میں اللہ کی توفیق سے آئے ہیں۔ پہلا معنی کہ انہیں اپنی تدبیر کی کامیابی کا اتنا گمنڈ، زعم اور یقین تھا کہ انشاءاللہ بھی نہ کہا، کہ انشاءاللہ تو کچھی بات کے لیے، یہ بات اتنی قطعی، یقینی، حتمی ہے، اس میں اللہ کو ڈالنے کی کیا ضرورت؟ معلوم نہیں کہ آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمارے ملک میں بھی ایک بہت نامور آدمی ایسا آیا کہ اس نے اپنے ادارے میں انشاءاللہ کہنا ختم کروا دیا۔ یہ کیا ہوا؟
پہنچیں گے اتنے بجے انشاءاللہ نہیں. نام و نشان بھی اللہ جانے کہاں ہے. ہم ہیں کیا اور سمجھتے کیا ہیں. اور یہ ان کی یا اس نامور آدمی کی نہیں، ہمارا کھاتا اچھا نہیں ہے، نہ کہنے والوں کا نہ سننے والوں کا. میجر صاحب مگر تھوڑے. اور اللہ کرے یہ کھپ کھپائی اس کا مقصد یہ ہو کہ کہنے والا سدھر جائے اور سننے والے. اصل مقصد اگر یہ ہوا تو ہمارا بیٹھنا کہنا سننا مفید ہے، وگرنہ چلو نہ بیٹھنے سے بھی. اصل مقصد یہ ہے کہ فضل الہی سیدھا ہو جائے اور ہر سننے والا سیدھا ہو جائے. کیوں چوہدری صاحب؟ اصل مقصد یہ ہے. نہ کہنے والے کی اللہ رب العالمین گواہ ہے، کوئی دکھاوا تکلف نہیں، نہ کہنے والے کی گارنٹی ہے نہ کسی سننے والے. جو سمجھتا ہے سمجھتا رہے. دوسرا معنی اللہ تعالیٰ بچا لے. وَلَا يَسْتَثْنُونَ، انہوں نے باغ کا پھل کاٹنے کا جو عزم اور ارادہ کیا اس میں مسکینوں کا حصہ رکھنے کا جو استثناء تھا کہ اتنا مسکینوں کا دیں گے، نہیں، ان کا نام ہی نہیں. دوسرے لفظوں میں اپنے ساتھ انہیں جوڑنا، ان کی اعلیٰ حیثیت جو وہ اپنے ہاں سمجھتے تھے اس کے منافی ہو. محنت ہم کریں، باغ ہمارا، زمین ہماری، بیج ہمارا، مسکین کدھر سے آ گئے. اس کے بعد فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، تو اس باغ پر عذاب آیا. طائف عربی میں اس عذاب کو کہتے ہیں جو رات ہوا ہے، اور وہ سوئے ہوئے تھے. کیا سبق ہے اس میں اللہ جانے کیا کچھ. دو باتیں میں آپ توجہ کریں طاہا جی، اور اگر وہ دو باتیں صرف میری اور آپ کی سمجھ اور یقین میں آ جائیں، سیدھے ہو جائیں خط مستقیم کی طرح. پہلی بات، عذاب صرف آخرت میں نہیں، اس سے پہلے دنیا میں بھی ہے. ایک بڑی تعداد کا ستیاناش اسی کو کہتے دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا. وہاں جائیں گے دیکھیں گے. اب تو عیش کرو. غصہ ہے مجھے اپنے آپ پر اور اس پر جو یہ سمجھتا ہے اب عیش کرو. یہ عیش تیرے بابا کی طرف سے ہے، تیری اماں جہیز میں لائی ہے، تیرے نانا کی جاگیر ہے کہ عیش کرو. ابھی تجھے کینسر کا پھوڑا ہو کروے عیش، ابھی ایسی بیماری ہو کہ کھانا پینا بند ہو جائے، عذاب جینے کے لیے جتنے دن جینا ہے ٹیوبیں لگاؤ کہ اندر کچھ چلا جائے، اور جو گندگی ہے وہ نکالنے کی الگ سے سسٹم قائم کرو. اب تو عیش کر لیں، اچھی طرح توجہ کریں. اب جو عیش کر لیں کسی کے بس میں ہے کیوں نہ صاحب. یہ جو جملہ ہے خالص شیطانی، یہی کہتے ہیں نا اب تو عیش کر لیں نا پھر دیکھا جائے گا. عقل کے اندھے، اب عیش کرنا ہے تیرے باپ کی ملکیت یا تیری اماں لائی ہے ننیال سے. عیش تو وہ ہے جو رب دے گا، یہاں بھی رب وہاں بھی رب. نہ تیرا کچھ یہاں نہ تیرا وہاں کچھ. ہاں وہ ہے جو تیرا رب دے دے آزمائش کے لیے یا احسان کرنے کے. تیرا میرا کچھ بھی نہیں. تو پہلی بات اس آیت کریمہ میں آخر سے پہلے دنیا. دوسری بات اس سے بھی سخت، وہ دنیاوی عذاب کب ہے؟ کب ہے؟ ہر وقت. لائٹ ہے، اس کے جگانے میں کتنا وقت چاہیے؟ سب سے چھوٹا جو عمر میں ہے ہم سے وہ جائے اس کو جگانے میں کتنی دیر ہے، اور بجھانے میں کتنی دیر ہے. اور اللہ کے لیے ساری دنیا کو
الٹ پلٹ کرنا، اس کے لیے اتنی دیر بھی نہیں جتنی بلب کو بجھانے کے لیے ہیں۔ آپ کس بھروسے پہ پٹری سے اترے ہیں؟ کوئی ہے یا حفاظت کا کوئی حفاظتی جیکٹ ہے کوئی میرے اور آپ کے پاس؟ رب بے جلال گواہ ہے کسی کے پاس۔ اب وہ کس گمان میں، کس گھمنڈ میں، کس پروگرام میں جا رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں اس خیال میں مگن کہ صبح جائیں گے سارے کا سارا پھل لائے، ایک دانہ دائیں بائیں ضائع نہیں کریں گے، یعنی مسکینوں کو دیکھے ضائع نہیں کریں گے۔ تو کیا ہوا؟ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، راتوں رات عذاب آیا اور وہ سوئے ہوئے تھے۔ اب کیا ہو گیا؟ فاصبحت کالصریم، تو وہ باغ سریم کی طرح ہو۔ حضرات مفسرین نے السریم کے جو معانی بیان کی ہیں ان میں سے 3 جو میرے علم میں آئے ہیں وہ سماعت فرما لیجیے۔ نمبر 1، راکھ جانتے ہیں نا، جب آگ جلنے کے بعد جو سیاہ راکھ کی طرح، کہاں پھل اور کہاں سیاہ راکھ، اب وہ راکھ اور اپنے چہرے پہ مل دو۔ میرا اور آپ کا مال ہمارے پاس ہے کیا؟ قارون ہے یا قارون جیسا مال ہے، اس سے بھی زیادہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ بڑے سے بڑا سرمایہ کیا ہے اس کے پاس؟ 4 ٹکے آتے ہیں ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے، بیوی کو گالیاں بکتے ہیں، بہووں پہ ظلم کرتے ہیں، سلام لینا گوارا نہیں کرتے کہ ہاتھ میلے نہ ہو جائے۔ تیرے ہاتھ سفید کب ہوئے تھے کب میلے ہو جائے؟ تو ہے ہی گندا، کیا ہے تجھے؟ کندھے تیرے اپنی جگہ سے ہٹ گئے ہیں، وہ ہے تیری انسانیت؟ فاصبحت کا بہت بڑا سبق ہے اگر میری اور آپ کی کھوپڑی، آپ کی نہیں کہتا گستاخی نہ، میری کھوپڑی میں عقل ہے۔ باغ چوئی صاحب کیا ہو گیا؟ سیاہ راکھ، اور اس کو سیاہ راکھ بنانے کے لیے اللہ کو کتنا کچھ کرنا پڑے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اگر ہمارے پاس ہے کیا؟ جو ہے الحمدللہ، اللہ کے لیے اس کو سیاہ راکھ بنانا مشکل ہے۔ اللہ کے اختیارات میں کمی ہو گئی ہے، اللہ بوڑھے ہو گئے، پاور کم ہو گئی ہے، جیسے تھے ویسے ہیں ویسے رہے۔ دوسرا معنی، وہ باغ سیاہ رات کی طرح ہو گیا، کوئی رات۔ اور تیسرا پھل، باغ کا صفایا ہو گیا، کٹا ہوا پھل، نامن وہ پھل جو تھا کٹ گیا، اور کٹ کے ایسا نہیں کہ کھانے کے قابل نہ، بیکار ہو گیا۔ تو اللہ پاک کے جو عذاب ہیں، کہتے ہیں 7 پنجابی میں پیڑیاں بھی کھاندے رہے ہیں، الو 7 پیڑیوں کے بعد نہیں پتہ نہیں شام کی روٹی تجھے ملنی ہے کہ نہیں ملنی۔ ابھی میں سن رہا تھا زمینوں والے، ان کی خواتین اسی بستی میں جب کالونی بنی، عورتوں کے گھروں میں برتن صاف کر، ابھی میں صبح یا رات کو سن کے آیا، زمینی حقیقت تو پتہ ہے کسی کا؟ کسی کا کوئی پتہ نہیں۔ فانطلقوا وهم يتخافتون ان اغدوا الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، تو چلے وہ، اور وہ آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے بات کرتے تھے۔ انسان جب پٹری سے اترتا ہے بہت ہی احمق ہے، جس نے غصہ کرنا خوب کرے، لیکن حقیقت یہ ہے دین سے ہٹنے والا اسامہ
بہت ہی احمق ہے. وہ جتنا مرضی سیانہ بنے اس کی مرضی ہے، اور جتنا سیانہ بنے گا اتنا بڑا احمق ہے. ایک ہے جہل بسیط، ایک ہے جہل مرکب. سمجھ لیجئے، پڑھائی لکھائی میں ہمیں یہ پڑھاتے ہیں، ایک ہے جہل بسیط، ایک ہے جہل مرکب. جہل بسیط یہ ہے کہ بندہ کسی چیز کو نہ جانے، اور جہل مرکب یہ ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں، اور یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے نہیں پتا. بات واضح ہو رہی ہے. جہل بسیط یہ ہے، چوہدری صاحب کا فیلڈ ہے، دیکھتے ہیں پھل کو پہچانتے ہیں تو مجھے نہیں پتا، یہ جہل بسیط ہے. اس کا خطرہ کم ہے، نہیں پتا چوہدری صاحب سے پوچھے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ مجھے پتا نہیں. جاہل مرکب یہ ہے، اس کو کچھ پتا نہیں پھلوں کا، اور سمجھتا ہے میں ماہر پھل. تو انسان عام طور پر کیا ہے؟ جاہل بسیط ہے اس میں کہ جاہل مرکب ہے؟ بولو، ڈرتے ہو ایسا کو پکڑنا ہے. شاید آپ کے خیال میں آپ عالم ہیں، میں اپنے آپ کو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی، ظفر صاحب، بڑی بیماری اور بڑی خطرناک بیماری. بات کیا کرتے ہیں، میں نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے. کیسی بےہودہ بات ہے. بالوں کا سفید ہونا بڑی عقل کی دلیل ہے. یہ کوئی بات ہے؟ بالوں کو سفید کرنے والے وہ اپنی بیوی کو نہیں پہچان ہے. گھروں میں ایسے کہ نہیں، بیٹی آتی ہے کہ نہیں پیچھے ہو جاؤ، غیر محرم سگی بیٹی، سفید بال کالے بال نہیں. عقل والا وہ ہے جس کی عقل کو اللہ عطا فرمائے اور باقی رکھے، وگرنہ نہ سفید بالوں میں عقل ہے نہ کالے بالوں میں عقل. کیوں وسیم صاحب جی؟ اب وہ کیا ہے دیکھیے، جہل مرکب کی بات. فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، وہ چلے اور آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، یہ کہ نہ داخل ہو تم پر آج کوئی مسکین. اتنے جاہل کہ جس کو کاٹنے جا رہے ہیں اس کا نام و نشان راکھ بن چکا ہے، یا سیارات کی طرح ہو چکا ہے، یا پھل کا نام نشان نہیں، اور وہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ اس جی. فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ جی. أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ جزاكم الله خير. فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، تو وہ چلے صبح کے وقت اور آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے. کیا؟ اللہ يدخلنها اليوم عليكم مسکین، یہ کہ پھر وہ رہ گئے. ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمین، صبح جاؤ اگر تم ہو کاٹنے والے. آپس میں ایک دوسرے کو گرم کر رہے ہیں، ٹیمپو بڑھا رہے ہیں، جا رہے ہیں لیکن ایک دوسرے کو پنجابی میں ہلّا شیری دے رہے ہیں، جلدی کرو جلدی کرو. کیوں؟ اگر ہو تم پھل کو کاٹنے والے. فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، تو وہ چلے آپس میں سرگوشی کرتے ہوئے. اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، یہ کہ نہ داخل ہو بالکل. اللہ يدخلن، یہ جو نون پر شد ہے اس سے معنی کہ بالکل تم پر کوئی مسکین داخل نہ ہو. دیکھیے ان کا برا ارادہ کہاں تک پہنچا ہے. یہ نہیں کہہ رہے کسی مسکین کو دینا نہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی شکل بھی نہ دیکھیں. اس کی شکل دیکھنے کے وقت سے پہلے ہم اپنا باغ، اس کا پھل سمیٹ کے واپس آ چکے. وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ. انشاءاللہ اس آیت کریمہ سے آئندہ سبق کا آغاز ہوگا. اللہ تعالیٰ کہنے سننے کی غلطی کو معاف کرے، اور جو ٹھیک بات عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی گئی اور آپ حضرات سے سننے کی کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ تا زندگی
قرآن و سنت کی مجالس میں شرکت کی توفیق سے محروم نہ کرے، اور یہ خیر ہماری اولادوں میں، کنبوں میں، نسلوں میں، ہمارے بہن بھائیوں میں، ان کے کنب و نسلوں میں اور امت میں جاری ساری فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔